کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادات مجھے معاف کریں، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 تاریخیں میرے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں، ایک عاشور کا دن جب حسین قتل کیے گئے، اور ایک پہلی سفر کے جب یہ آل محمد کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ غم مصائب کے اعتبار سے جتنی اہم وہ تاریخ ہے، تقریباً اتنی ہی اہم یہ بھی تاریخ ہے۔ یہ سفر کا آغاز، سفر کے مہینے کا آغاز کہ جس میں آل محمد کا 3 دن تک تو انتظار کروایا گیا۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سہیل ابن سعد الساعدی، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے امام حسین کے اس خطبے کا حوالہ دیا تھا جو عاشور کے دن امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر پوچھو، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، سہیل ابن سعد الساعدی سے پوچھو، یہ نام لیا امام نے، یہ پیغمبر اکرم کا بوڑھا صحابی ہے، بعض علماء کے مطابق یہ آخری صحابی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کوئی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جس سے براہ راست سن سکو کہ قال رسول اللہ۔ بوڑھا صحابی، آل محمد کی محبت دل میں ہے، بہت معروف صحابی نہیں ہے، بوڑھا صحابی، غیر معروف صحابی مگر ہے صحابی۔ 88 ہجری میں بعض علماء کے مطابق ان کی وفات ہوئی ہے۔ 61 ہجری کا واقعہ ہے کربلا کا، اور 61 ہجری کے سفر کے مہینے میں یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے پہنچا، دیار بدیار پھیرایا گیا، اور اس کے بعد یہ کوفہ سے کربلا، کوفہ سے شام پہنچا، اور بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے سہیل ابن سعد الساعدی، وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو سہیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دمشق کی گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی کی جا رہی ہے، سڑکیں آراستہ پیراستہ، لگ رہا ہے کہ جیسے جشن منایا جا رہا ہے۔ میں نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کون سی عید ہے جو اہل شام منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ اب وہ کچھ افراد کہ جو آل محمد سے کچھ متعارف تھے، ان سے کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول، کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آسمان گر کیوں نہیں پڑتا، زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ کہا ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ یہ عید اس لیے منائی جا رہی ہے کہ جس رسول کے آپ صحابی ہیں اسی کے نواسے کا سر لایا جا رہا ہے، اسی کے نواسے کا سر لایا جا رہا ہے، اس لیے یہ عید منائی جا رہی ہے، یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ جناب سہیل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اب اس کے بعد گردن جھکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ وہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ وہ اس طرف سے آ رہا ہے۔ اور اب جناب سہیل گئے وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے سرہائے شہداء نیزوں پر بلند کر کے لائے جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ سواریاں ہیں کہ جن کے اوپر بیبیاں سوار ہیں، سید سجاد سوار ہیں، سید سجاد کا سر جھکا ہوا ہے، بیبیاں بے مخنو چادر کے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو پہنچانے میں کامیاب ہوا سید سجاد کے پاس، اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سید سجاد نے اپنا سر بلند کیا اور دیکھا، گویا سید سجاد حیرت کر رہے ہیں کہ یہاں پر کون ہے کہ جو ہم کو سلام کر رہا ہے، یہاں پر بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں سلام کر رہا ہے، یہ کون ہے، کون کہ جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہ فرزند رسول میں آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں، کیا میرے لیے کوئی حکم ہے، کیا میں اس موقع پر کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ سید سجاد نے بی بی زینب کو مخاطب کیا کہ اے پھوپھی اماں، کوئی تو ہے کہ جو ہمیں سلام کر رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جناب زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب کہتی ہیں کہ ہمارے جد کے صحابی کو ہمارا سلام کہو اے بیٹا، اور کہو کہ یہ شہداء کے سر کو تھوڑا آگے لے جانے کے لیے ان کو قائل کرو تاکہ تماشا دیکھنے والے ان شہداء کے سروں کو دیکھیں، ہمارے چہروں کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ نے پردے کی اہمیت کا کچھ اندازہ کیا کہ جناب زینب کی نظر میں حجاب کی کتنی اہمیت ہے؟ بیوی ان کو کہو کہ شہداء کے سر کو تھوڑا تو آگے لے جائیں، تماشا دیکھنے والے شہداء کے سروں کو، ہم بیویوں کے چہروں کو تو نہ دیکھیں، اس کیفیت میں تو ہمیں نہ دیکھیں۔ سہیل نے اپنی سے کوشش کی۔ بس عزیزوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا مگر چند جملے سنیے۔ یہ سید سجاد خود روایت کرتے ہیں کہ جب دربار قریب آیا تو دربار تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے تھے، اور ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سپاہی 2 رویا قطار لگا کر کھڑے ہوئے تھے، تلواریں ان کے ہاتھ میں تھے۔
जाओ हशमत का इजहार कर रहे थे, बादशाहाना मुल्कियत का इजहार कर रहे थे, और उनके दरमियान से हमें ले जाया जा रहा था। मगर कैसे ले जाया गया? इन्ना लिल्लाह। सैयद सज्जाद कहते हैं रस्सियां मंगाई गई और जिस तरीके से जानवरों को बांधा जाता है उसी तरीके से हमें बांधा गया। कैफियत ये थी, सैयद सज्जाद बयान करते, कैफियत ये थी कि वो 7 दरवाजे हमने इस तरीके से पार किए कि अगर कोई बीवी बैठ जाती थी तो दूसरी बीवियों को बैठना पड़ता था। ऐ मौला, सैयद सज्जाद एक बीवी के बैठने पर तमाम बीवियों को क्यों बैठना पड़ता था? सैयद सज्जाद कहते हैं मामला यह था, एक रस्सी में सारे गले बंधे हुए थे। अगर एक बीवी बैठ जाती, तमाम बीवियां बैठने पर मजबूर हो जाती, और तमाम बीवियां जब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, दिल शिकस्ता है, दिलों के अंदर एक हैबत का आलम है। मगर जनाब ज़ैनब, सैयद सज्जाद कहते हैं कि बीबी ज़ैनब मेरी फूफी, वो आगे बढ़कर कहती है जलाल के साथ के, लैला घबराना नहीं, मैं साथ हूं, फरवा परेशान मत होना, मैं साथ हूं, ऐ बीबियों किसी किस्म का अंदेशा मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये इस तरीके से मेरी फूफी तमाम बीबियों के साथ साथ चल रही थी, हिम्मत बंधा रही थी। मगर उसके बाद हुआ क्या? 6 दरवाजे पूरे हुए, 7वां दरवाजा जब खुला है और दरबार पर नजर पड़ी है तो अब कोई और नहीं, ज़ैनब कुबरा कमर पर हाथ रखकर बैठ गई। सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों को संभाला और मैं आया फूफी अम्मा के करीब, और मैंने आकर कहा फूफी अम्मा वो दरबार आ गया, क्या दरबार में जाने की हिम्मत नहीं रही? तो जनाब ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी नहीं बेटा, दरबार में तो हम जाएंगे, दरबार में तो हम जाएंगे, मुझे तो कुछ याद आ गया। सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने फूफी अम्मा से पूछा फूफी अम्मा क्या याद आ गया? ज़ैनब कहती है बेटा 21 रमजान थी, बाबा का वक्त आखिर था, बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाया, ज़ैनब इधर आओ। आखिरी बात जो बाबा ने मेरे कानों में कही वो ये थी, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, शाम के दरबार में जाना लाजिम है, शाम के दरबार में जाना लाजिम है। बीवी कहती है मैंने कहा बाबा वहां तो नामहरमों का मजमा होगा ना, वहां मैं कैसे जा सकूंगी? उस वक्त मेरे बाबा ने कहा ज़ैनब परेशान मत होना, मैं साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस बेटा सैयद सज्जाद मेरी निगाहें मेरे बाबा को तलाश गई है, मुझे इतना मौका दो मैं नजफ का रुख कर सकूं। नजफ का रुख करके कहने लगी या अली मदद, बाबा आपने वादा किया था, ये दरबार में जाने का मौका आ गया। अजरुकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।